بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 4 کے اندر، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ جو ایام ہوتے ہیں، یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں میں ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کسی کا عروج ہوتا ہے، کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے۔ اور جب عروج ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انا بھر جاتی ہے، وہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، انسان ان کی نگاہوں میں حقیر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی اسرائیل نے بھی کیا۔ ایک وقت تھا جب ان کی اوقات کوئی نہیں تھی اور انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہٹلر نے ان کو چن چن کر مارا، انہوں نے ایک نجائز ریاست کا قیام کیا غاصبانہ طریقے سے، اور پھر انہوں نے اپنے ظلم و بربریت کا آغاز کر دیا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آئے دن شہید کرنا، ان کو آئے دن اذیت و تکلیف دینا، ان پر بمباری کرنا، ان کی جگہوں پر، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ ان کی ایک عادت تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا، تو پھر یاد رکھیے وقت بدلتے وقت ٹائم نہیں لگتا، تو پھر یاد رکھیے حالات بدلتے وقت نہیں لگتا۔ یہی اسرائیل جب فلسطین پر ظلم ڈھاتا رہا تو بہت خوش ہوتا تھا، ان کے ہاں جشن منائے جاتے، خوشیاں منائی جاتی، اور مسلمانوں کے اوپر جب ظلم کیا جاتا تو یہ پارٹیاں رکھتے، اس میں عیاشیاں کرتے، شراب و کباب چلتا۔ اور جب اللہ نے پکڑا، انہوں نے جب ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے سمجھا کہ فلسطین کی طرح ایران بھی خاموش بیٹھے گا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا منہ توڑ جواب دلوایا کہ آج آپ دیکھیں یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آئے دن اب ان کے عوام چیخ رہی ہے کہ پلیز ایران اس جنگ کو روک دو، پلیز ایران بس کر دو۔ اسی طریقے سے عوام کو بولا جا رہا ہے آپ بینکرز کے اندر جا کر چھپ جائیں جو خفیہ ہیں، اور عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو فضائی نظام ہے وہ اب ناقابل تسخیر ہے، وہ اس لیے نہیں چل رہا کہ ہمارے سارے معاملات خراب ہو چکے۔ تو دیکھیں جو اپنے تکبر میں رہتا ہے، آپ دیکھیں ان کے سربراہ کو، کیسا شخص ہے، اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہش کے اندر ایک اس نے مسلمانوں کو کاٹنا شروع کیا، ان کو شہید کرنا شروع، اپنی خواہش کے مطابق کہ ہم نے دنیا پہ راج کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہوتی، یہ راج ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ یہودی قوم تو وہ ہے جو ہمیشہ سے بزدل تھی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو کہا گیا فلاں قوم سے جا کر لڑو، تو یہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، اور دیکھیں پھر ان کی نسلوں میں سے لوگ جا کر لڑے۔ تو یہ وقت گزرتا ہے، آج جب ایران ان کے اوپر برسات کر رہا ہے میزائلوں کی، پلاسٹک میزائلوں کی، بمبوں کی، اور ان کی تباہی مچ رہی ہے، تو اب الحمدللہ ہر مسلمان کو سکون مل رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ان ذلیلوں کو اسی طریقے سے رسوا کرے، ان جہنمیوں کو جہنم کی آگ تک جلد از جلد پہنچائے، اور جس طریقے سے یہ لوگ اب دنیاوی آگ کو دیکھ کر چیخ رہے چلا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو آگے بھی جہنم کی جانب تیزی سے بڑھائے، اور مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر جو بزدلانہ حرکات پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور فرمائے۔ اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا اظہار کریں، ورنہ یاد رکھیے چند دن پہلے بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ابھی ایران کی باری ہے، اس کے بعد پاکستان کی ہم خبر لیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ اس کی ایک بھول ہے، ایران نے ابھی حملہ کیا تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ہمیں اپنے افواج پر، اپنے ملک پر، اپنے مسلمان بھائیوں پر یہ پورا بھروسہ ہے کہ جس دن اسرائیل پاکستان کی جانب میلی نگاہ بھی بڑھائے گا، انشاءاللہ اس دن اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے اپنے ملک سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت بھی کریں، اور ان کے لیے ہر لمحہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو نیست و نابود فرمائے۔